40 سے اوپر خواتین کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. میرا اپنا ڈیسیجن تھا وہ ایکٹنگ کرنے کا، جو کہ میں نے سمجھا کہ میں نے خاصی بری کی. جیسے میڈیا میری ضرورت تھی، مگر میں سنگل پیرنٹس کے لیے کوئی چیز کرنا چاہتی ہوں. خاتون جو کہ امپاورڈ ہے اس کو کون یہ سمجھائے گا کہ یہ تمہاری طاقت ہے اور تمہیں نو کہنا بھی آنا چاہیے؟ خود کرے گی، وہ خود کرے گی. چاہے وہ ایک جیسے ہمارے یہاں نا خواتین کی تو ایون مرد حضرات بھی ہمارے یہاں ٹپکیلٹی ہے تو، لیکن خواتین کی تو 40 سے اوپر خواتین کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. ہاں لٹرلی ختم ہو جاتی ہے. اب تو آپ نے سب کر لیا زندگی میں، کیوں بھائی؟ میری تو لائف کا ایک نیا دور شروع ہوگا. نہیں آپ آئی ڈونٹ نو، ہم ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنے بزرگوں کو، اپنے پیرنٹس کو شاید بہت تیزی سے ریپ اپ کرنے کا، بس اب تو وہ بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں موت کب آنی ہے، بس اب تو زندگی کاٹنی ہے. یہ اپروچ بہت غلط ہے زندگی کے لیے، بہت ہی غلط ہے. آپ اپنے پیرنٹس پہ بھی رحم کریں، اپنے اوپر بھی رحم کریں. ہم اپنا یہ مائنڈ سیٹ اگر چینج کریں تو، اور خود اپنے ڈیسیجنز لیں. خود آپ کے فادر کو بھی اپنا ڈیسیجن خود لینا چاہیے اور آپ کی مدر کو بھی اپنے ڈیسیجنز خود لینے چاہیے. ہاں رشتوں کی بھلائی جس میں ہو وہ ڈیسیجن ضرور لیں. وہ تو اتنے آپ اس عمر میں پہنچ کے آپ اتنے وائز ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی خراب ڈیسیجن جو آپ کی فیملی کے لیے خراب ہو کبھی نہیں لے پاتے، ہے نا. چاہے وہ آپ کے آگے پڑھنے کا ہو، جاب سوئچ کرنے کا ڈیسیجن ہو، مائیگریٹ کرنے کا ایک شہر سے دوسرے شہر ڈیسیجن ہو، کچھ بھی ہو. ڈیسیجن کی آپ بات کر رہی ہیں. اب ہوسٹنگ کرتے کرتے ایک دن ہم نے دیکھا کہ شائستہ ہمیں ٹیلی ویژن پر نظر آ رہی ہیں، ایکٹنگ کر رہی ہیں. بڑا اچھا لگا مجھے، تو بڑا بھلا لگا، اور لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ ایکٹنگ کرتے دیکھیں. تو یہ جرنی کیسے شروع ہوئی اور اب آگے اس میں کیا کرنا ہے؟ کچھ کرنا ہے؟ ارادہ تو ہے. اچھا لوگ چاہتے ہیں، یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے ایز سم ون ہو کمز آن ٹی وی. میرے لیے فینس بڑی رسپیکٹ کے قابل ہیں، لیکن میں جھوٹ نہیں بولتی. میں تو صرف آپ کی وجہ سے ہوں، یہ ہوں، ضرور ہوں. لیکن میرا اپنا ڈیسیجن تھا وہ ایکٹنگ کرنے کا، جو کہ میں نے سمجھا کہ میں نے خاصی بری کی. میری یہ بھی خوش فہمی ہے کہ شاید میں اور کروں گی تو بہتر ہو جاؤں گی، تو میں اس کو ٹرائی کرنا چاہتی ہوں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں ہاں میں آگے ٹرائی کروں گی جتنا مجھے ٹائم مل سکتا ہے، اپنے کام کے ساتھ، کیپیسٹی کے ساتھ، اپنے گھر فیملی کے ساتھ، وہ میں ضرور کروں گی. چونکہ میں نے کوئی بہت ایسی اچھی ایکٹنگ کی تھی تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ میں ایکٹنگ کروں. لیکن ٹھیک ہے، میں چاہتی ہوں کہ کروں. کہیں آپ کو جو لگتا ہے نا وہ دوسروں کو اس سے الگ لگ رہا ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں آپ نظر آئیں ہمیں ڈراموں میں بھی. ابھی آپ کا کلینک چل رہا ہے ماشاء اللہ سے لاہور میں، تو میں نے بہت وزٹ کیا نا کلینک، جاتی رہتی ہوں، ٹریٹمنٹس بھی ہوتے رہتے، بہت خوبصورت ہے. ایس ایل اسٹیٹکس اور پروڈکٹس بھی ہیں. تو اس طرف آنے کا تو یہ بھی بائی چانس ہو گیا یا کچھ پلان کیا؟ نہیں فرا، بائی چانس نہیں، شوق اس کا میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ یہ مجھے ہمیشہ سے تھا. اسکن کو دیکھنا، ریجوینیشن، انٹائی ایجنگ، ہارمونل تھراپیز، ریجنریٹو میڈیسنس کو کہتے ہیں نئے لغت میں آپ میڈیسن کی. تو یہ میرا ہمیشہ سے شوق تھا، یا میں اس کے بارے میں ہمیشہ سے پڑھتی بہت تھی، سیکھنے کی کوشش بہت کرتی تھی، اور اس کے بعد میں نے پروفیشنلی اس کو اپنے آپ کو اکوپ بھی کیا اس سے. تو یہ دس از سم تھنگ واٹ آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ڈو. یعنی دل سے، یہ دل سے، ہاں یہ وہ نہیں ہے، ضرورت نہیں تھی. اچھا میں نے دیکھا ہے، میں جیسے میڈیا میری ضرورت تھی، ٹھیک، کیونکہ مجھے پاکٹ منی نکالنی تھی، اور ظاہر بچے اور چیزیں اور آپ کی زندگی کی جو ضروریات ہوتی ہیں، یہ میری ضرورت نہیں تھی. آئی کوڈ گو انٹو اینی فیلڈ، آئی کوڈ گو انٹو سرجری، یہ میری اپنی چوائس تھی. یہاں میں نے دیکھا ہے، میں لاہور کلینک بھی گئی، کراچی کلینک بھی، کہ ٹریٹمنٹ تو ہوتا ہی ہے، مریض تو آتے ہی ہیں آپ کے پاس، چلے مریض کہہ لیتے ہیں حالانکہ وہ کلائنٹس، تو ان کی کاؤنسلنگ بھی آپ ساتھ ساتھ کر رہی ہوتی ہیں. چونکہ میں مارننگ شو کرتے ہوئے بھی اگر میں 80% چینل کی لائن کو فالو کر رہی ہوں، یا جس میں کمرشلزم زیادہ ہے ظاہر ہے، تو 20% کہیں سے ایسا کچھ سلائڈ ان میسج چلا جائے جو کم از کم مجھے اتنا تو ہو کہ اللہ تعالیٰ میں نے دنیا کے لیے بھی کیا، لیکن کچھ جو میرے اوپر ذمہ داری ہے ایز انسان وہ بھی کیا، سوسائٹی کے لیے بھی کیا. تو اسی طرح میں جب اپنا اس کلینک کے اسپیکٹ پہ دیکھتی ہوں، تو جب مجھے آ کے خواتین کہتی ہیں اور مائیں کہتی ہیں، مائیں کہ اس بیچاری کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کا رشتے نہیں آ رہے، یا وٹ ایور، اب میں وہ ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتی، آپ نے ابھی ایک نمونہ تھوڑی دیر پہلے دیکھا ہے.
تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کو مضبوط کریں بجائے اس کے کہ آپ اس کے چہرے پہ کام کریں یا وہ کر لیں. ضروری ہے اس کے, اگر اس کو اس سے اچھا لگتا ہے, سیلف کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے تو, لیکن آپ اپنی بیٹی کو مضبوط صرف اس طرح سے نہیں بنا سکتے ہیں کہ اس کے چہرے کو خوبصورت کر لیں, اس کے بالوں کو اچھا کر لیں. اس کے اندر پر کام دینے کی کام کرنے کی, اس کو توجہ, اس کو اعتماد دینے کی بہت ضرورت ہے تاکہ وہ کسی بھی چیز پہ اپنے پیروں میں مضبوطی سے کھڑی رہے. آپ باہر جاتی ہیں, دنیا گھومتی ہیں, دیکھتی ہیں لوگوں کو, مختلف کلچر, خاص طور پہ خواتین, کیونکہ ہم خواتین کی بات کریں تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں کچھ ایسا ہے, ہم میں کچھ کمی ہے, ہم کیوں اتنا پیچھے رہ گئے؟ شاید ہماری جو پڑھائی ہے, ہماری جو ایکچولی مذہب میں ہمیں جو بتایا گیا جس طرح خواتین کو لے کے چلنے کا, ہم وہ بھول گئے نا. تو مجھے لگتا ہے وہ ہماری چیز دوسروں نے اپنا لی ہے اور دوسرے اپنی خواتین کو زیادہ بہتر ٹریٹ کرتے ہیں ایکوالٹی کے ساتھ, ہم نہیں کرتے. ہمیں یہ امپروو کرنے کی بہت ضرورت ہے. آپ کی ماشاءاللہ بیٹی بھی ہے, بیٹا بھی ہے, ان سے بانڈ بھی بڑا مزیدار والا ہے. کیا ایسی چیزیں جو آپ چاہتی ہیں بیٹی کو آپ سکھائیں, بتائیں, اور بیٹے کو بھی؟ ہاں, مشکل سوال ہے. میں کئی دفعہ یہ بولتی ہوں لیکن یہ شاید مجھے لگتا ہے کہ میرا اپنی لائف کا ایکسپیرینس ایسا رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو خود مضبوط کرنے پہ زیادہ توجہ دوں بنسبت بیٹوں کے, جو کہ شاید غلط ہے, لیکن بھائی ہر ایک کی لرننگ ہوتی ہے. میری اپنی لائف کی مجھے لگتا ہے کہ اگر میری بیٹی مضبوط ہوگی تو وہ خود اپنے بھائیوں کو سنبھال لے گی. ہاں, نہیں ان کو بھی ہونا چاہیے ظاہر ہے, لیکن ایز انڈیویژول کو, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی, اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لائف کے ڈیسیژنز اور اس کے بعد کے ریپرکشنز خود سارے خود ڈیل کرنے کے لیے تیار ہو, ہے نا. کیونکہ ہم کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں پھر اس کا ریزلٹس بھی ہمیں ہی بیئر کرنا ہوتا ہے. ہاں, تو وہ خود تیار ہوں اور اتنا دم ہونا چاہیے انسان. بالکل. آپ ایسی والدہ ہیں کیا کہ میں نے جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے, نہیں تمہاری مرضی نہیں چلے گی؟ نہیں, میں ایسی والدہ ہوں کہ جو تم نے کہہ دیا وہ تمہاری پتھر پہ لکیر ہے. اچھا, ماشاءاللہ سے میں آپ کو جب بھی ملتی ہوں پھر بار بار وہ سمجھیں گے کہ ہم کوئی اجتماعی تعریف پہ لگ گئے, لیکن واقعی اچھا لگتا ہے, ایک پازیٹیوٹی فیل ہوتی ہے, ایک نئی انرجی بھی مل جاتی ہے. بعض دفعہ آپ بڑے ڈاؤن بھی ہوتے ہیں, تو آپ نے ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی ایک بڑی اسٹرگل ہوگی, ایسا بننے کے لیے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا. بڑے درد سے ہیں اور ان دردوں کے بعد سمجھ میں آیا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر ڈفرینٹ چیزوں کے لیے پیدا کرتا ہے, اس کا مقصد ہوتا ہے, ہم سمجھ نہیں پاتے فرا. تو مجھے لگتا ہے اگر میری کسی بات سے, کسی چھوٹی سی چیز سے کسی کو تھوڑی دیر اچھا لگ جائے, یا جس پین سے میں گزری ہوں وہ نہ گزرے, تو اس سے زیادہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پین سے اس لیے گزارا کہ میں شاید دوسروں کو تھوڑا سا بہتر فیل کرا سکوں اس پین میں. ابھی میں آئی وٹنس ہوں اس چیز کی کہ آپ کسی سے تھوڑا سا بات کرتی ہیں, وہ اپنی دل کی ساری باتیں کھول کے رکھ دیتا ہے, اپنے دکھ بھی بتا دیتا ہے, آنسو بھی بہا لیتا ہے, تو یہ کیا اللہ کی کوئی دین ہے؟ بے شک, بے شک. جب میں سوچتی ہوں نا کہ مجھے میڈیا میں یا اس طرح عوام سے کنیکشن کیسے, تو مجھے لگتا ہے یہی ریزن لگتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے, جس میرے پاس اب کلینک میں جتنی بھی خواتین آتی ہیں وہ مجھے اپنے ایسے بات بتا رہی ہوتی ہیں جیسے میں ان کی بہن ہوں. وہ مجھ سے اپنے پرابلمز ایسے ڈیل بتا رہی ہوتی ہیں جیسے کوئی میں ان کا کوئی گائیڈ ہوں. تو مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے. مجھ سے جب میں مارننگ شوز کرتی تھی تب مجھے لڑکیاں پکڑ کے بولتی تھیں, ایون اب بہت صحیح خواتین ملتی ہیں, بہت انٹرپرینیورز ملتی ہیں, کہتی ہیں دیکھیں ہم نے آپ کا شو دیکھا تھا, اس کے بعد سے ہم نے کام کرنا شروع کر دیا, یا میں نے اپنی پڑھائی جو ہے وہ شادی کے بعد چھوڑ دی تھی, ختم کر دی تھی, مکمل نہیں کر پائی تھی, آگے نہیں بڑھ پائی تھی, میں دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. بہت دفعہ مجھے ایسے فادرز ملتے ہیں جو کہتے ہیں میں نے یہ سوچ لیا تھا, پھر میں نے آپ کو دیکھا, پھر میں نے آپ کو کام کرتے دیکھا, تو میں نے کہا نہیں میری بیٹی بھی یہی بنے گی. تو میں سوچتی ہوں کہ وہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے, لیکن یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اگر مجھے وہ اس قابل سمجھتے ہیں. اور ایک چیز میں نے اور نوٹس کی ہے, آپ لوگ تو ٹیلی ویژن کے اس طرف سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ملے بھی ہوں گے, لیکن ہم تو اس طرح ملتے ہیں, بات کرتے تو بہت سے پہلو سامنے بھی آتے ہیں کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو ٹیلی ویژن پر بالکل مختلف نظر آتی ہیں. آپ میرے سے بڑے ہنس کے پیار سے بات کریں گی, جیسے ہی کیمرہ آف ہوگا آپ ایک مختلف انسان ہوں گی. آپ نے کیسے مینٹین کیا, یہاں بھی ایسے اور کیمرہ بند ہونے کے بعد بھی آپ ایسے ہی؟
نہیں میں کیمرے کے سامنے بھی اتنی شاید کوشش کرتی ہوں کہ اور وہ وقت اور عمر کے ساتھ شاید مجھے اور آ گیا یہ کہ اوریجنل ہونا جو میں ہوں مجھے اس میں نہ شرم کرنی چاہیے, جو میں ہوں بس میں وہ ہوں اور وہ رہنا چاہیے. شاید اسی لیے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اچھا آپ جب بات کر رہی ہوتی ٹی وی پہ تو بھی یہی لگتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے لائیو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ہاں